السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کی بایولوجی کا فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے انٹروڈکشن۔ یہ ہم اپنا انٹرمیڈیٹ کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں بایولوجی کا، جس کا نام صرف انٹروڈکشن ہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہم بایولوجی کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ بایو کے اندر ہوتا کیا کیا ہے۔ پہلے آپ نے ایک انٹروڈکشن پڑھا تھا میٹرک لیول پہ، وہاں جو انٹروڈکشن تھا وہ میٹرک لیول کا انٹروڈکشن تھا۔ اب جو انٹروڈکشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول کا انٹروڈکشن ہے، اور وہ تھوڑا سا میٹرک لیول سے ایڈوانس ہوگا۔ کچھ پرانی چیزوں کو بھی ہم ریوائز کریں گے اور کچھ ہمیں نئی چیزیں بھی پڑھنے کو ملیں گی۔ تو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب انٹروڈکشن کے اندر اس نے جہاں سے بات سٹارٹ کی ہے، اس نے بات سٹارٹ کی ہے بایولوجی کے اندر جو میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن ہیں۔ تو اس نے اپنی سب سے پہلی ہیڈنگ بھی یہی رکھی ہے کہ بایولوجی اینڈ سم میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن، کہ بایو والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس کس فیلڈ میں جا سکتا ہے اور کون کون سی اسپیشلائزیشن وہ کر سکتا ہے، کس چیز کا وہ اسپیشلسٹ بن سکتا ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس۔ یہ بات آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف۔ اٹ از اے برانچ آف سائنس اینڈ لائک ادر سائنسز اٹ از اے وے آف انڈرسٹینڈنگ نیچر۔ یہ برانچ ہے سائنس کی، اور دوسری برانچز کی طرح یا دوسری ڈویژنس کی طرح جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ ہے، ان کی طرح اس میں بھی ہم اپنی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بایولوجسٹ ڈیل ود دا لیونگ پارٹ آف نیچر۔ جو بایولوجی کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں بایولوجسٹ۔ تو بایولوجسٹ لیونگ پارٹ کو ڈیل کرتے ہیں جو ہماری نیچر کے اندر لیونگ پارٹ ہے، اینڈ ود دا نان لیونگ پارٹس وچ افیکٹ دا لیونگ تھنگز ان اینی وے۔ بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ لیونگ تھنگس کو ڈیل کرتے ہیں اس طرح سے کہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کو بھی ساتھ میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایک لیونگ تھنگ کو لیونگ رہنے کے لیے جن جن نان لیونگ تھنگس کی ضرورت ہے، بایولوجسٹ ان نان لیونگ تھنگس کو بھی ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ دے اسٹرائیو ٹو انڈرسٹینڈ، ایکسپلین، انٹیگریٹ اینڈ ڈسکرائب دا نیچرل ورلڈ آف لیونگ تھنگس۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کر سکیں کہ تفصیل سے بیان کر سکیں اور پوری طرح ایکسپلور کر سکیں لیونگ تھنگس کی جو نیچرل ورلڈ ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں لائف کو، اس کے اندر بہت ساری مین میڈ تھنگس بھی ہیں۔ تو بایولوجسٹ جو ہیں اسے پیور فارم میں سرچ کرنے کی، اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اوریجنل والی جو لائف ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ دو دا لٹرل میننگ آف بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف۔ تو یہیں سے پھر یہ بات واضح ہے، یہ بات وہ بار بار کرتے ہیں جب بھی ہم بایولوجی کو پڑھتے ہیں، تو یہ بات تو صاف صاف بتائی جاتی ہے اور بار بار بتائی جاتی ہے کہ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف۔ لائف کی جو اسٹڈی ہے، اگر آپ لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بایولوجی کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن لائف۔ اب بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف، لیکن اب اگلا سوال ہے کہ لائف ہوتی کیا ہے؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ہر انسان کا، ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے کا اپنا ایک نظریہ لائف کو ڈیفائن کرنے کا۔ بایولوجسٹ جو ہیں وہ لائف کو اور طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، فزسٹ اور طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کیمسٹ اور طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کوئی پوئٹ ہے تو وہ اور طرح ڈیفائن کرے گا، کوئی رائٹر ہے تو اس کی ڈیفینیشن اور ہوگی۔ تو جو بھی بندہ ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے لائف کے حوالے سے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک فلسفی ہے کہ اس چیز کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ تو بایولوجی کے اندر ہم لائف کو کسے کہتے ہیں یہ ابھی ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ There are certain aspects of life that lie beyond the scope of the science of biology, like the answers to the questions: what is the meaning of life? Why should there be life? اب جو بایولوجی کا سکوپ ہے یا بایولوجی کس چیز پہ بیس کرتی ہے، وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ لائف کا میننگ کیا ہے۔ اگر ہم لائف کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو بایولوجی کے اندر ہم نے کس قسم کی لائف کی اسٹڈی کرنی ہے، ہم کس چیز کو لائف کہیں گے، لائف کا کرائٹیریا کیا ہے،
کون سی چیز جو ہے وہ کسی خاص کرائٹیریے پہ پورا اترے گی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لیونگ بینگ ہے, یہ لیونگ آرگنزم ہے. وہ جو ایک کرائٹیریا ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں, وہ کون سا کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے, وائی شوڈ دیر بی لائف, اور پھر وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ہونا کیوں چاہیے, وہ لائف جو لائف کی ایگزسٹنس کیوں ہونی چاہیے, زندگی ہونی کیوں چاہیے. These are the questions not usually taken by biologists. یہ وہ کوشچنز ہیں جو صرف بایولوجسٹ سولو نہیں کرتے, بلکہ ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے اسے لے کے بیٹھا ہوا ہے. فلاسفرز بھی ہیں, تھیولوجنس بھی ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس رائٹرز ہیں, پوئٹس ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, وہ اپنے لحاظ سے لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں. بایولوجسٹ مینلی ڈیل ود دا میٹرز ریلیٹنگ ٹو ہاؤ لائف ورکس. جو بایولوجسٹ ہے نا, وہ زیادہ تر اس چیز کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہ جو لائف ہے یہ کام کیسے کرتی ہے, جو لائف کا سائیکل ہے یہ چلتا کیسے ہے. تو لائف فار بایولوجسٹ کے لیے لائف کیا ہے, یا بایولوجسٹ لائف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لائف از اے سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ ڈسٹنگوش لیونگ آرگنزمس فرام نان لیونگ آبجیکٹس انکلوڈنگ ڈیڈ آرگنزمس. تو لائف ان دا کیس آف بایولوجی یہ ہے کہ ایسے کریکٹرسٹکس جو کہ لیونگ تھنگس کو یا لیونگ آرگنزمس کو نان لیونگ تھنگس سے علیحدہ کریں, ان کے اندر تفریق کریں, کوئی ڈفرینس کریٹ کریں, ان کو ڈسٹنگوش کریں. کس کو؟ نان لیونگ تھنگس کو لیونگ تھنگس کے ساتھ, یا لیونگ تھنگس کو یا لیونگ آرگنزمس کو سیپریٹ کریں نان لیونگ تھنگس کے ساتھ. ایک واضح فرق نظر آئے کہ یار یہ جو چیز ہے یہ جاندار ہے, یہ چیز ہے یہ بے جان ہے. اور یہ فرق واضح کرنے والے جو کریکٹرسٹکس ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی, جو خصوصیات ہوں گی, ان خصوصیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائف کہا جاتا ہے. ان دا کیس آف بایولوجی کے اندر لائف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائف از اے سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ ڈسٹنگوش لیونگ آرگنزمس فرام نان لیونگ آبجیکٹس انکلوڈنگ ڈیڈ آرگنزمس. اب آگے وہ یہ کہتا ہے کہ لیونگ آرگنزمس آر ہائیلی آرگنائزڈ. ٹھیک ہے, لیونگ آرگنزمس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کمپلیکس اینٹیز ہوتی ہیں, آر کمپوز آف ون اور مور سیلز, ایک یا ایک سے زیادہ سیلز کے بنے ہوتے ہیں. کنٹین جینیٹک پروگرام آف دیئر کریکٹرسٹکس, اپنے خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس جینیٹک سسٹم ہوتا ہے. کین ایکوائر اینڈ یوز انرجی کو سٹور کر سکتے ہیں اور پھر اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. کین کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومرس کیمیکل ریئیکشنز, ان کی باڈی کے اندر جناب وہ بے تحاشا کیمیکل ریئیکشنز چلتے ہیں ان کی باڈی کے اندر, اور پھر انہیں وہ اپنے حساب سے کنٹرول بھی کرتے ہیں. کین گرو ان سائز میں بھی گرو کرتے ہیں. مینٹین اے فیئرلی کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ, اور اپنے باڈی کی جو ان کی انٹرنل انوائرمنٹ ہے, جو ان کے باڈی کے اندر کی انوائرمنٹ ہے, اسے بھی مینٹین کرتے ہیں اور ایک کانسٹنٹ لیول پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈیوس آف اسپرنگ سملر ٹو دیم سیلس, اور پھر اپنی جنریشن کو بھی بڑھاتے ہیں, اپنی نسل بھی پیدا کرتے ہیں. رسپونڈ ٹو چینجز ان دیئر انوائرمنٹ, اور پھر جو ان کے انوائرمنٹ میں چینجز ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی ایکٹ کرتے ہیں. اگر وہ انوائرمنٹ میں جو چینج ہے وہ ان کے اگر وہ جو انوائرمنٹ میں ہونے والا چینج ہے وہ ان کی لائف کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے, ان کی لائف کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, تو وہ پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں. تو یہ جو ساری کریکٹرسٹکس, یہ جو 7-8 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں, یہ جو پوائنٹس ہیں یہ وہ بیسک پوائنٹس ہیں, یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک لیونگ آرگنزم کے اندر ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہو تو شاید اسے ہم لیونگ آرگنزم نہیں کہیں گے. لیکن جس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہیں وہ شرطیہ بات ہے کہ وہ کیا ہے؟ لیونگ آرگنزم ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے آگے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اینی آبجیکٹ possessing all these characteristics simultaneously can be declared as a living thing and in an object for biological studies. ٹھیک ہے, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز میں یہ جو اوپر پوائنٹس میں جو کریکٹرسٹکس لکھی گئی ہیں, اگر یہ کریکٹرسٹکس موجود ہوں, اگر یہ خصوصیات موجود ہوں, تو بلا جھجک بغیر گھبرائے ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیونگ تھنگ ہے, یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے.
The science of biology is a very wide based study. سائنس آف بایولوجی، جو بایولوجی ہے یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کام ہے پڑھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے. اٹ انکلوڈس ایوری اسپیکٹ آف اے لیونگ تھنگ. یہ ایک لیونگ تھنگ کو ایک ایک اینگل سے اسٹڈی کرتی ہے، ہر اینگل سے اسٹڈی کرتی ہے، اور اس کی ہر چیز اسٹڈی کرتی ہے. Therefore, volumes and volumes of information are available under this major head. اسی وجہ سے جب ہم ایک آرگنزم کو اس کی ہر چیز کو ہر اینگل سے اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن، اتنا زیادہ نالج آتا ہے کہ ہم اسے گنتی میں نہیں شمار کر سکتے. It is but natural to divide the science into quite a number of branches for our convenience of comprehending and studying biology. تو جب اتنا زیادہ نالج ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ ہم اسے اعداد و شمار میں نہیں لا سکتے، تو پھر ہم نے بایولوجی کو مزید فردر برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا. کچھ برانچز آپ نے سٹارٹ میں جب میٹرک سٹارٹ کی تھی تو آپ نے 9th کلاس میں پڑھی ہوں گی. اب یہاں کچھ ہم تھوڑی سی برانچز اور پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی ایڈوانس لیول کا جو ہوگا نا، تھوڑا سا میٹرک سے ایڈوانس ہوگا یہ جو ہم پڑھیں گے اب. تو پھر انہوں نے بایولوجی کو کیا کیا، ڈیوائڈ کیا، تاکہ اس کا جو انفارمیشن ہے، اس میں جو نالج ہمیں گین ہو رہا ہے، اب اسے ڈیوائڈ کر دیا جائے. ہر ایک کی فیلڈ بنا دی گئی، اور پھر اس فیلڈ میں اسپیسیفک جو لوگ ہوں گے وہ اسی کو اسٹڈی کریں گے. کام آپ یوں کہہ لیں گے، انہوں نے یہ جو کام تھا، یہ جو نالج اور ایکسپلوریشن کا کام تھا، اسے ڈیوائڈ کر دیا گیا لوگوں کے درمیان میں. ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور پھر اینڈ پہ ایک تھیوری کریٹ کر دی جاتی ہے، پھر اس سارے نالج کو، اس ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر شیورلی فیملیئر ایٹ دس اسٹیج. آپ کو اس اسٹیج پہ، کون سے اسٹیج پہ؟ اب آپ کی انٹرمیڈیٹ کی اسٹیج ہے، اب آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو یہ ساری وہ جو نیچے پوائنٹس لکھے ہوئے، یہ ساری وہ برانچز ہیں جو آپ نے 9th کلاس میں پڑھی تھیں: ایکولوجی، ایمبریولوجی، فزیولوجی، مورفولوجی، پیلینٹولوجی، ہسٹولوجی، ایوولوشن، جینیٹکس، زو جیوگرافی. یہ وہ ساری برانچز کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 9th کلاس میں پہلے پڑھے ہیں. تو آگے دیز آر برانچز آف بایولوجی وچ ڈیل ود، یہ جو اوپر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ وہ برانچز ہیں جو کس سے ڈیل کرتی ہیں؟ انوائرمنٹل ریلیشن شپس کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ، فنکشنز، اسٹرکچر، فارم اینڈ انٹرنل گروتھ اسٹرکچر. اور اس کے بعد ہمارے پاس فوسل آ جاتے ہیں، ٹیشوز آ جاتے ہیں، انسیسٹرل ہسٹری آ جاتی ہے کہ ان کے باؤ اجداد کون ہے، ہیریڈیٹی آ جاتی ہے، ڈسٹریبیوشن آف اینیملز ان نیچر. ہیریڈیٹی ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ خصوصیات جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کو ہیریڈنس کہتے ہیں، ہم انہیریٹنس کہتے ہیں، اور اسی کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ ہیریڈیٹی کہتے ہیں. تو آگے کہہ رہا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو دیز برانچز، ابھی وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان برانچز کے علاوہ جو آگے برانچز ہیں انہوں نے اور بھی برانچز بنا دی ہیں اسی طرح انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. دیر آر اے نمبر آف ادر برانچز آف بایولوجی سچ ایز، ہمارے پاس مولیکولر بایولوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، مرین بایولوجی ہے، انوائرمنٹل بایولوجی ہے، فریش واٹر بایولوجی، پیراسائٹولوجی، ہیومن بایولوجی، سوشل بایولوجی، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بایو ٹیکنالوجی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد سے پھر ہم اگلے لیکچر سے جو ہے اپنا باقاعدہ سے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آگے ہم نے جو ہمارا جو آج کا میجر ٹاپک تھا کہ میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن ان بایولوجی، تو ہم ان فیلڈز کو پھر باقاعدہ ہم نے ایک ایک کر کے اسٹڈی کرنا ہے اگلے لیکچر سے. تو ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. اگر کوئی آپ کو کوسچن ہو تو کمنٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.